اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ براءت آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 20 14 to 20۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللہ علیم حکیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ گزشتہ سے پیوستہ پروردگار عالم نے وہ مشرکین کہ جن کے خلاف حجت تمام ہو چکی ان کے قتال پر ابھارا اور وہی ابھارنے کا سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ انہیں سزا دلوائے گا، ایک، ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا، دو، وینصرکم علیہم، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، تین، چوتھی چیز ویشف صدور قوم مؤمنین، اور مومنین کی ایک جماعت کے سینے میں جو حسرتیں ہیں ان کو خدا پورا کرے گا، پانچویں چیز وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، جو غم و غصہ دلوں کے اندر موجود ہے خدا اسے بھی دور کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جتنی زیادتیاں مومنین نے ان کے ہاتھوں برداشت کی تھیں تو دل کے اندر ایک غم و غصہ بھی ہے، اور اس غم و غصہ کو نکالنے کا ایک بہت اچھا موقع یہ پروردگار کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ چونکہ ان پر حجت تمام ہو چکی ہے لہذا ان کے خلاف اقدام کرنے کی تمہیں فائنلی اجازت مل رہی ہے۔ پھر آخری بات کہی گئی کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا، یعنی اب ان میں بھی کیونکہ وہ آپشن تو دیا ہوا ہے
کہ اگر اب بھی یہ لوگ ایمان لے آئیں اور دوسری شرائط پوری کر دیں، اقامہ صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، تو پھر اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو اس پروویژن کو بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ انسان فقط اپنے دل کی حسرت نکالنے کے لیے اس فائن لائن کو، اس باریک لکیر کو عبور نہ کر جائے جو پروردگار کی طرف سے کھینچی گئی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم رکھنے والا ہے اور ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح کام کرنے والا ہے، یعنی وہ حکیم ہے۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین، جبکہ ابھی تک اللہ نے اس بات کو جانا نہیں کہ جہاد کرنے والے کون سے ہیں تم میں سے۔ اللہ نے نہیں جانا، یعنی اللہ نے لوگوں کو ان کے ایمان کے اقرار کو جسٹیفائی کرنے کا موقع دے کر ان کے ایمان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ صرف تمہارا یہ اعلان کافی مان لیا جائے کہ ہم ایمان لائیں۔ یہ سورہ عنکبوت کے اندر بھی آئے گا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ اس امتحان کے نتیجے میں لوگ سامنے آ جاتے ہیں، ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ جو واقعی مومن ہے وہ میدان کے اندر ثابت قدم رہے گا، جو ایمان کا فقط نمائشی دعوے دار ہے وہ بزدلی کا مظاہرہ کرے گا۔ اسی کو یہاں پر یا علم اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اب تک اللہ نے گویا ایکسپوز نہیں کیا ان لوگوں کو، الذین جاہدوا منکم، جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ، اور وہ کہ جنہوں نے نہیں اختیار کیا اللہ، رسول اور مومنین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولیجہ، ولیجہ کا مطلب ہوتا ہے جگری دوست، جگری یار۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھتا ہے، جانتا ہے اسے جس کو تم عمل کرتے ہو، جس پر تم عمل پیرا ہو۔ یہاں پر پروردگار عالم نے دو چیزوں کو بہت اہمیت دی، ایک جہاد فی سبیل اللہ کہ انسان میدان میں ڈٹ جائے، اور دوسری چیز یہ کہ جو جگری دوست بنانے والا معاملہ ہے وہ اللہ، اللہ کے رسول اور مومنین، ان کے مقابلے میں کسی اور کو نہ بنایا جائے۔ خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ فقہ اہل بیت کے اندر، مکتب اہل بیت کے اندر یہاں پر المومنین سے ائمہ معصومین مراد لیے گئے، اور ولیجہ سے ہر وہ شخص کے جو ان کے مقابلے پر آ جائے، یعنی خدا کے مقابلے پر کوئی خدا بن کر آ جائے، رسول کے مقابلے پر کوئی رسول بن کر آ جائے، اور امام معصوم کے مقابلے پر کوئی امام بن کر آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم نے ایک کمپیریزن کیا ہے۔ پہلے تو اس بات کو بیان کیا ہے کہ مسجد خدا جو ہے اس کو، اس کا انتظام، اس کی کسٹوڈین شپ یہ کس کے پاس ہونی چاہیے، اس کو لک آفٹر کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک کمپیریزن ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ ما کان للمشرکین، مشرکین کو کوئی حق نہیں ہے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی اگر وہ اپنے طور پر یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ مسجد الحرام جو مرکزی مسجد تھی اس کو آباد کرنے، تو بنیادی جو عقیدہ ہے اس میں تو درستگی ہو۔ اگر توحید ہی کے اوپر وہ کنونس نہیں ہے اور مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں اور اس شرک کے اوپر خود گواہ بھی ہیں، یعنی علی اعلان کہتے بھی ہیں کہ ہم بت پرست ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا گنجائش باقی رکھتی ہے کہ مسجد حرام اور دیگر مساجد کی ٹرسٹی شپ یا ان کا کسٹوڈین ان لوگوں کو بنایا جائے، یا اس طرح کے افراد اپنے تئیں یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس کو لک آفٹر کریں گے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ما کان للمشرکین، مشرکین کو کوئی حق نہیں ہے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کا اقرار کرتے ہوئے، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت ہیں، یعنی ان کے اعمال حب کر دیے جائیں گے، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیے جائیں گے۔ یعنی بظاہر اگر کچھ ایسا عمل تم کو دکھتا بھی ہے کہ جو بہت خوشنما ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اگر ایمان ہی کی منزل کے اندر خرابی ہے، تو پھر عمل کے جھانچنے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب سمجھایا جا رہا ہے اگلی آیت کے اندر کہ اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، مساجد خدا کو تو آباد فقط وہ کریں گے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف بھی ان کے دل میں نہ ہو. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے. اب یہ واقعاً آیتیں دونوں آیتیں بہت رہنمائی فراہم کرتی ہیں دنیا بھر کی مساجد کے بارے میں. جو اس کے ٹرسٹی حضرات ہیں، جو اس کو لک آفٹر کرنے والے ہیں، وہ دیکھیں کہ وہ ان صفات کے اوپر کتنا پورا اترتے ہیں. ان کا ایمان اللہ پر، آخرت کے دن پر بھی ہو، خود نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو. تو پھر وہ مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں کے اندر نماز بھی ہوگی، مسجدوں کے اندر دروس بھی ہوں گے، مسجدوں کے اندر محافل بھی ہوں گی جن کے ذریعے سے علم پھیلے گا، قرآن پر بات ہوگی، احادیث پر گفتگو ہوگی، اخلاقیات لوگوں کے بہتر بننا شروع ہو جائیں گے. اگر ایک انسان اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتا تو وہ یقیناً اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا. اگلی آیت میں پروردگار عالم وہ کمپیریزن پیش کرتا ہے کہ ایک طرف بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ حاجی حضرت آئے تو ان کے لیے پانی پلانے کا انتظام کر دیا گیا، اور بظاہر جو مسجدیں ہیں ان کے آباد کاری ہو رہی ہے، ان کو بنایا جا رہا ہے اور اس کے انتظامات سنبھالے جا رہے ہیں. یہ کام اچھا ہے، مگر یہ کام اس وقت خدا کی نظر میں قابل قبول ہے جب اس کے ساتھ دوسری بھی کچھ صفات موجود ہوں. اگر ان صفات کو مائنس کر دیا جائے اور پھر فقط انہی چیزوں کو سامنے پیش کیا جائے تو ان کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلے پروردگار عالم نے اس کے لیے حبت کا لفظ استعمال کیا، حبطت اعمالہم. اب ذرا دیکھیے، اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس کے برابر سمجھتے ہو؟ کس کے برابر؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، جو ڈٹ گیا اللہ کی راہ میں. ایمان اللہ پر، ایمان آخرت پر، اور جہاد فی سبیل اللہ. اس کے مقابلے میں وہ کہاں آ سکتے ہیں کہ جو ایمان سے خالی ہوں، نہ اللہ پر ایمان ہو یا آخرت پر ایمان نہ ہو، اور جہاد کے حوالے سے بھی ان کی کوئی کارگزاری نہ ہو، اور فقط وہ حاجیوں کو پانی پلا کے سمجھے کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مارا، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یا وہ دوسرے جو انتظامات ہیں ان کو اگر سنبھالے ہوئے کلید بردار وغیرہ ہیں تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس کے اندر ملتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ڈائلاگ مکالمہ کہ جناب عباس ابن عبد المطلب اور طلحہ ان کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی. ایک نے کہا کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا تھا اس لیے میں افضل ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا اس لیے میں افضل ہوں. تو امیر المومنین نے اپنے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کا حوالہ دیا، اور اس موقع پر یہ کیس گیا پیغمبر اکرم کے پاس، جس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، جیسا کہ شاہ عبد القادر نے بھی اس کو لکھا، اور تفسیر در منصور وغیرہ کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں اور اس آیت کا شان نزول بیان کرتی ہیں. پروردگار عالم نے حضرت امیر علیہ السلام کا جو موقف تھا اس کو انڈورس کیا، لا یستوون عند اللہ، کہ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک عظیم تر درجے پر فائز ہیں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ صاحب فضیلت ہیں. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے حفظ مراتب رکھے ہیں، اور حفظ مراتب کو بیان کرنا کہ کون افضل ہے اور کون کم افضل ہے اور کون صاحب فضیلت نہیں ہے، یہ بیان کرنا خود قرآن مجید کا انداز ہے، اور اس کو میرٹ پر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک کامیاب ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ، انہیں ان کا رب بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، و رضوان، رضایت یعنی خوشنودی کی، و جنات، اور جنت کی، لہم فیہا نعیم مقیم، جس کے اندر وہ رہیں گے برقرار رہنے والی نعمتوں میں. ایک تو وہ نعمت ہے جو زائل ہو جائے، لیکن نہیں، ان کے پاس جو نعمتیں ہوں گی وہ باقی رہنے والی ہوں گی. اب ظاہر ہے کہ آیت نمبر 20 پر ہمیں مکمل کرنا تھا، مگر چونکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا لہذا آیت نمبر 21 کو بھی ہم نے بیان کر دیا، اور آیت نمبر 22 کے اندر بھی پروردگار عالم نے مزید یہ بیان کیا ہے کہ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ان اللہ عندہ
اجر عظیم، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے آگے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔